آج کے اس خاص تجزیے میں ہم ایک ایسے لفظ کی حقیقت کو کھوجیں گے جسے ہم روزانہ سنتے ہیں۔ وہ لفظ ہے ترقی۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اصل حقیقی ترقی کیا ہوتی ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک انتہائی شاندار کتاب ہے اشرف الجواب۔ آج ہم اسی کتاب کی روشنی میں مادیت اور روحانیت کے اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو اس تیز رفتار دنیا کی اندھی دوڑ میں ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کامیابی کا اصل پیمانہ آخر ہونا کیا چاہیے۔ تو شروعات ہم اس انتہائی طاقتور مشاہدے سے کرتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ترقی سننے میں تو واقعی ایک بہت ہی خوبصورت، بہت پرکشش سا لفظ ہے، لیکن اگر ہم آج کے دور میں اس کی حقیقت کو قریب سے دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ یہ محض لمبی امیدوں اور کبھی نہ ختم ہونے والے لالچ کا دوسرا نام بن کر رہ گیا ہے۔ یہ اقتباس دراصل اس نہ ختم ہونے والی دوڑ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جہاں انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی نہیں اور وہ دوسرے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اسی دوڑ کو ترقی کا نام دے دیتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی قدرتی سا سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا شریعت نے ہمیں ترقی کی تعلیم نہیں دی؟ آج کے دور میں اس سوال کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم اسلامی تعلیمات کو آج کے ماڈرن معیارات پر تولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک عجیب سا تضاد محسوس ہوتا ہے۔ اس الجھن کو سلجھانے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ شریعت کسے بلندی مانتی ہے اور یہ آج کی جدید دنیا کسے کامیابی کہتی ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، ترقی کا جدید تصور۔ دراصل یہ جسے ہم آج کل ترقی کہتے ہیں نا، یہ ایک بہت ہی چمکدار سا لبادہ ہے۔ اگر اس کے اندر جھانک کر دیکھیں تو کیا ملتا ہے؟ صرف اور صرف نہ ختم ہونے والی لالچ اور لمبی لمبی دنیاوی امیدیں۔ یہ جو ہمارا مادیت پرست معاشرہ ہے، یہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ انسان کبھی مطمئن نہ ہو، بس ہمیشہ مزید کی ہوس میں لگا رہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس شریعت کا کمال یہ ہے کہ وہ ان تمام برائیوں کی جڑ ہی کاٹ دیتی ہے۔ شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ اصل سکون اور کامیابی ان لامحدود خواہشوں کے پیچھے بھاگنے میں نہیں ہے، بلکہ قناعت اور درست سمت میں محنت کرنے میں ہے۔ تو اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، صحابہ کرام کا نقشہ خیال۔ دیکھیں، اگر ہمیں اس ماڈرن تصور کی خامی کو سچ میں سمجھنا ہے تو تاریخ کے سب سے اعلیٰ معیار کو دیکھنا ہوگا، اور وہ معیار کیا ہے؟ صحابہ کرام، وہ ہستیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بالکل سچا اور عملی نمونہ تھیں۔ انہوں نے اس لالچ پر مبنی ترقی کو کبھی اپنے خیالات کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا۔ ان کی سوچ اس قسم کی لاحاصل امیدوں سے بالکل پاک تھی۔ ان کا ہدف ہمیشہ بلند تھا، اور اسی چیز نے انہیں دنیاوی حرص سے مکمل طور پر بے نیاز کر دیا تھا۔ یہیں سے ایک اور بڑی دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے۔ ہماری اصل رہنمائی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ صرف اور صرف مستند احادیث اور سیرت نبوی سے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں، بادشاہوں کی فتوحات دیکھیں تو یاد رکھیں وہ تاریخی واقعات صرف اسی صورت میں قابل عمل مانے جا سکتے ہیں اگر وہ احادیث کے بالکل مطابق ہوں، ورنہ تاریخ کے وہ قصے جن میں صرف اقتدار کی جنگیں اور دنیاوی لالچ نظر آتا ہے، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں بنتی۔ اصل کسوٹی صرف سیرت نبوی ہی رہے گی۔ تیسرا حصہ، اقتدار اور قرآنی عمل کا منصوبہ۔ اب ذرا تصور کریں، اگر صحابہ کرام کو اس پوری زمین کی حکومت اور مکمل اختیار مل جاتا تو وہ کیا کرتے؟ قرآن ہمیں اس کا بالکل واضح 4 نکاتی منصوبہ دیتا ہے۔ پہلا کام، وہ نماز قائم کرتے۔ دوسرا، زکوٰۃ کا نظام لاتے تاکہ معاشی انصاف قائم ہو۔ تیسرا، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیتے، اور چوتھا، معاشرے کو برائیوں سے روکتے۔ یہاں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس قرآنی منصوبے میں ذاتی مفاد، غرور یا کسی دنیاوی لالچ کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ یہ تو سراسر انسانیت کی فلاح کا ایک بے لوث خاکہ ہے۔ چوتھا حصہ، خط مستقیم یعنی سیدھی لکیر اور خط منحنی یعنی ٹیڑھی لکیر۔ اب ہم اس پوری وضاحت کے سب سے زبردست حصے کی طرف آتے ہیں۔ مولانا نے ذہنی کشمکش کو سمجھانے کے لیے ایک کمال کا ہندسیاتی یعنی جیومیٹرک استعارہ استعمال کیا ہے۔ انہوں نے صحابہ کی اس خالص اور بے غرض سوچ کو ایک بالکل سیدھی لکیر یعنی خط مستقیم قرار دیا ہے، اور دوسری طرف یہ جو جدید دور کی مادی سوچ ہے، اسے ایک ٹیڑھی لکیر یعنی خط منحنی کا نام دیا ہے۔ یہ ہندسیاتی تصور ان دونوں نظریات کے بنیادی فرق کو ذہن نشین کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اب ریاضی کا تو ایک بڑا بنیادی سا اصول ہے۔ یہ عملی طور پر بالکل ناممکن ہے کہ ایک ٹیڑھی لکیر کو ایک سیدھی لکیر کے اوپر مکمل طور پر فٹ کر دیا جائے۔ ذرا سوچئے، جب تک ایک لکیر میں سیدھا پن موجود ہے اور دوسری میں ٹیڑھا پن، تو ان دونوں کا آپس میں مکمل ملاپ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی شخص ایک مڑی ہوئی خط کو زبردستی ایک سیدھے راستے پر نہیں بچھا سکتا، کیونکہ بھائی ان کی بنیاد، ان کی ساخت اور ان کی سمت بالکل ہی مختلف ہے۔ اور اب 5واں حصہ، خیالات کا عدم انطباق یعنی ان کا آپس میں نہ ملنا۔
تو در حقیقت ہوتا کیا ہے جب یہ دو بالکل مختلف راستے آپس میں ٹکراتے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جدید سوچ شریعت سے میل کھا رہی ہے، لیکن یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک ٹیڑھی لکیر کسی ایک مقام پر سیدھی لکیر کو بس چھو کر گزر جائے۔ مثال کے طور پر ماڈرن دور میں کچھ فلاحی کام بظاہر شریعت جیسے لگ سکتے ہیں، مگر یہ محض ایک عارضی سا ملاپ ہوتا ہے۔ وہ ٹیڑھی لکیر اس ایک مقام سے گزرنے کے بعد دوبارہ اپنی اسی مخالف سمت میں نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کی اصل بنیاد تو لالچ اور نمود و نمائش پر ہی کھڑی ہے نا۔ دیکھیں، محض کسی ایک نقطے پر مل جانے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ منزل ایک ہو گئی ہے۔ اگر ان جدید خیالات کا ایک قدم شریعت کے راستے پر پڑ بھی جائے تو اگلا ہی قدم کوسوں دور جا رہا ہوتا ہے۔ اس ٹیڑھی سوچ کو ہم کسی بھی فلسفے یا دلیل سے شریعت کے سیدھے راستے پر زبردستی فٹ نہیں کر سکتے۔ یہ جو عدم انطباق ہے، یہ جو راستوں کا نہ ملنا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نیت اور مقصد کا فرق راستوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ کر دیتا ہے۔ یہ پورا تجزیہ اور یہ ہندسیاتی حقیقت آخر میں ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ جب کوئی راستہ شریعت کی سیدھی لکیر سے ہٹ کر دنیاوی لالچ اور نہ ختم ہونے والی خواہشات کی طرف نکل جائے تو کیا وہ راستہ، کیا وہ نام نہاد ترقی کبھی بھی تعریف کے لائق ہو سکتی ہے؟ کیا محض تیز رفتاری ہی درست سمت کی ضمانت ہوتی ہے؟ یہ فیصلہ اب ان تمام لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو سوچنا چاہتے ہیں کہ حقیقی کامیابی کی سیدھی لکیر کون سی ہے اور بھٹکا دینے والی ٹیڑھی لکیر کون سی۔